بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم استاذ جاوید احمد غامدی کے نقطہ نظر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو خاص طور سے انہوں نے بیان کیا زنا کی سزا کے بارے میں۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ زنا کے مقدمات جو ہیں، زنا کی جو سزا ہے، اس کے لیے جب تک 4 گواہ موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے اور جو بہت بڑی غلط فہمی کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ زنا بالجبر یا ریپ کے لیے بھی کم و بیش یہی بات ہے جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی جب تک 4 عینی گواہ یعنی 4 آئی وٹنسز نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوگا، وہ قابل سماعت نہیں ہوگا۔ تو خواتین حضرات، اس سلسلے میں یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے جو استاذ جاوید احمد غامدی نے بعض آیتوں کی تفسیر میں اپنے ہاں ان کی جو تفسیر ہے اور ترجمہ ہے البیان کے نام سے وہ اس میں کیا، اور یہ بتایا کہ یہ جو 4 گواہ ہیں ان کا کیا کانٹیکسٹ ہے اور یہ کس موقع پہ زیر بحث آئے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ 2 ہی جگہ پہ قرآن 4 گواہوں کا ذکر کرتا ہے، اور دونوں ہی معاملات جو ہیں اس میں زنا بالجبر بالکل شامل نہیں ہے۔ یہ 2 خصوصی معاملات ہیں۔ ایک معاملہ وہ ہے کہ جس کا تعلق قحبہ عورتوں سے، یعنی خواتین جو کہ پروسٹیٹیوٹس ہیں یا طوائف ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو ان کی سزا کے لیے اپنے اندر سے 4 گواہ لے لیں جو ان کے کردار کے بارے میں یہ گواہی دے دیں کہ وہ قحبہ عورتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ پروسٹیٹیوٹس کے بارے میں یا طوائف خواتین جو ہیں ان کے بارے میں یہ جو 4 گواہوں کی شرط ہے یہ لگائی گئی، اور اس میں بھی یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو جس طرح سے ابھی میں آپ کے سامنے عربی الفاظ بھی رکھتا ہوں، وہاں کوئی عینی گواہ مراد نہیں ہے اس کیس میں، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ 4 لوگ جو یہ گواہی دے دیں کہ یہ خاتون فی الواقع ایک بدکار خاتون ہے اور وہ قحبہ گری میں اس طرح سے انوالوڈ ہے۔ دوسری جو جگہ پہ جہاں پہ 4 گواہوں کا ذکر آیا خواتین حضرات، وہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ قذف کی سزا سورہ نور میں بیان ہوئی ہے، اور وہاں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ بھولی بھالی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، والذین یرمون المحصنات الغافلات، یعنی جو بھولی بھالی، اور میں آپ کے سامنے ابھی آیتیں بھی لے آتا ہوں تفصیل سے، لیکن جو بھولی بھالی اور شریف خواتین ہیں ان پہ تہمت لگاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا مقدمہ درج ہی تب ہوگا کہ جب 4 عینی گواہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ یہ انہوں نے کسی خاتون کو اس معاملے میں اس طرح سے ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ اور ایک مرد جو ہے وہ ملوث ہیں آپس میں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہمیں گواہی کہیں نظر نہیں آتی۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے وہ آیتیں پڑھ دوں اور اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل کریں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ خاص طور سے زنا بالجبر کے بارے میں 4 گواہوں کا معاملہ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور یہ 4 گواہ جو ہیں یہ قرآن مجید میں بالکل اسپیسیفکلی زیر بحث آتے ہیں۔ تو پہلی آیت خواتین حضرات یہ سورہ نساء کی آیت 15 ہے، اور یہ ہے کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کہ وہ خواتین جو تمہارے درمیان بدکاری کرتی ہیں تو ان کے اوپر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو جو ان پر گواہی دیں۔ تو یہاں پہ قحبہ عورتیں زیر بحث ہیں، اور یہ سورہ نساء کی آیت کی جو تعویل ہے جیسے استاذ جاوید احمد غامدی نے اپنی تفسیر میں کی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے متصلاً بعد بھی جو آیت آتی ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جس کا ذکر ہے خواتین کا جس طرح سے آیا ہے وہ پروسٹیٹیوٹسی کا ذکر ہے، اور یہ اس لیے ان کو نمایاں کیا گیا اور مرد کا ذکر نہیں آیا جیسے کہ بعض جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ اصل معاملہ جو ہے وہ ہے ہی قحبہ خواتین سے متعلق۔ تو قحبہ خواتین کے بارے میں یہ کہا گیا، طوائف خواتین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں اگر آپ کے معاشرے کے 4 سے لوگ یہ گواہی دے دیں کہ یہ فی الواقع جو ہیں یہ طوائف خواتین ہیں، تو ان پر پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ دوسری جو جگہ ہے جس میں 4 گواہوں کا ذکر آیا جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ عام شریف زادیوں سے اگر یہ معاملہ ہو جائے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا ب4 شہداء فاجلدوہن 80 جلدہ، یعنی وہ جو آپ کی پاک باز خواتین ہیں جو لوگ ان پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور پھر ثم لم یأتوا ب4 شہداء، پھر اس کے اوپر 4 گواہ نہیں لے کے آتے،
یہاں ظاہر ہے کہ مراد بالکل عینی گواہ ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کی جو گواہی ہے وہ کبھی ایکسیپٹیبل قرار نہیں پائے گی، کبھی بھی وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ خواتین حضرات یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی عام خاتون سے، ایک بھولی بھالی شریف زادی ہو سکتی ہے، کوئی مرد ہو سکتا ہے، اس سے اگر مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کی چوک ہو جائے کہ وہ ملوث ہو جائے، اور کوئی ایک آدھا اس طرح کا انسٹنس ہو جائے کہ ان سے زنا ہو جائے، تو وہاں بھی قرآن نے اتنا کڑا معیار رکھا ہے کہ 4 عینی گواہ ہونے چاہیے، اور اصل میں سے درس دیا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو رفع دفع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں نصاب ہی اتنا مشکل ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے شریف لوگوں سے جن سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اس سرے سے سزا ہی نہ ملے۔ چنانچہ دیکھیے موطا امام مالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اس طرح کی بات، یعنی اس طرح کی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ لو سترتہ برضائک لکان خیرا، کہ اگر تم نے اس بندے کی یہ جرم جو اس سے ہو گیا، یعنی ظاہر ہے یہاں مراد ایک شریف آدمی اور ایک شریف خاتون ہے، اس سے جرم ہو گیا تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ تو آپ اس سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو 4 گواہ جس طرح سے زیر بحث ہیں، وہاں پہ مقصد یہ ہے اور آبجیکٹو ہی یہ ہے کہ شریف لوگوں کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو سزا ملے گی، آپ کا معاملہ عدالت میں زیر بحث آئے گا، تو اس سے جو آپ کی عمومی شہرت ہے وہ داغدار ہو جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے آپ کے معاملہ بالکل ساقط الاعتبار ہو جائیں گے آپ گواہی کے لحاظ سے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی شریف آدمی سے یا مرد سے، عورت سے کوئی بھول ہو گئی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کو پردہ ڈالا جائے۔ تو اور اسی وجہ سے اس کا نصاب بھی سخت رکھا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی جگہیں ہیں جہاں 4 گواہ زیر بحث آئے ہیں۔ یہاں پہ نہ زنا بالجبر زیر بحث ہے، اور نہ یہ زنا کی جو عادی لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کے بارے میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، قانون دوسرا ہے۔ زنا کے حوالے سے تو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو خواتین پروسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ 4 لوگ بس یہ گواہ دے دیں، اگر آپ نے ان کی سرکوبی کرنی ہے تو پھر ان پہ سزا نافذ کی جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری جگہ پہ 4 گواہوں کا ذکر ہے، تو وہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو شریف لوگ ہیں جن سے یہ معاملہ غلطی سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بعض جگہوں پہ بیان بھی کیا ہے کہ اہل ایمان سے بھی بعض دفعہ بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس موقع پہ خداوند تعالیٰ نے یہ 4 گواہوں کی شرط لگا کے چاہا ہے کہ اس پہ پردہ ڈلا رہے۔ ظاہر ہے کہ معاملہ اتنا مشکل ہے کہ ایسے 4 گواہ میسر آئیں اس طرح کے معاملات میں، کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ شریف لوگ، اور دیکھیے اس میں جو الفاظ غور کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ والذین یرمون المحصنات، یعنی جو کہ 4 شریف لوگوں پر، شریف خواتین پر تہمت لگائیں۔ تو یہاں شرافت اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو چھپا کے رکھا جائے، سوائے اس کے کہ اتنا کڑا اگر معیار جو ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو خواتین حضرات، اس ڈسکشن سے واضح ہوتا ہے کہ 4 گواہوں کی شرط جو ہے یہ بڑی اسپیسیفک ہے، ایک کنٹیکسچول ہے، یا یہ طوائف خواتین کے بارے میں ہے، اور یہ سادہ شریف خواتین کے بارے میں۔ پہلے معاملے میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہے تو ان کو سزا دی جائے۔ دوسرے معاملے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سزا کا جو سٹینڈرڈ ہے دینے کا وہ اتنا سخت ہو، یعنی اس کا معیار اتنا سخت ہو گواہی کا کہ وہ اس پر پردہ ہی پڑا رہے تو بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کی سے اگر چوک ہوئی ہے تو ان پہ پردہ پڑا رہے۔ تاہم زنا بالجبر کے معاملے میں یا اس طرح اس قبیل کی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ہرگز یہ 4 گواہ کہیں بیان نہیں ہوئے، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھی جائے اور اس کو بیان کیا جائے۔ اور قرآن مجید کے اوپر جو اس وقت ایک تہمت لگائی جاتی ہے اس طرح کے معاملے میں، اس کو دور کیا جائے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ کو موقع ملے تو ان آیتوں کے تحت، یعنی سورہ نور کی یہ 5ویں 6ٹھی آیت ہے جہاں پہ عام خواتین شریف زادیوں اس کے بارے میں ہی کہا گیا، اگر آپ ان پہ اگر ایسی شریف زادیوں سے زنا کی سرزد ہو جائے اور آپ ان پر تہمت لگائیں، اس پہ الزام لگائیں، تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے 4 گواہ پروڈیوس نہیں کیے، 4 آئٹ وٹنسز پروڈیوس نہیں کیے، تو الٹا آپ قذف کے مجرم ٹھہریں گے اور آپ کی پیٹھ پہ 80 کوڑے برسیں گے۔ اور دوسری جگہ سورہ نساء کی آیت 15 ہے جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ 4 گواہوں کا معاملہ جو ہے وہ طوائفوں کے ساتھ ہوگا۔ تو خواتین حضرات، یہ بہت اہم حصہ ہے اسلامی قانون کا، تعزیرات کا، جس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس سے واقف ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو دوسری معاملات ہیں، جو دوسرے چیزوں کا جس میں نصاب بتایا گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے حوالے سے یا بعض اور معاملات میں، وہاں پہ کوئی نصاب مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ نصاب اسی جگہ پہ مقرر کیا گیا ہے۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ گواہی کا ایک خاص تناسب، یعنی یہاں پہ جب آپ نے ایک شریف خاتون پہ تہمت لگانی ہے تو یہاں پہ کیمرے کی رپورٹ بھی جو ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ رعایت دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ لازماً 4 عینی گواہ ہونے ضروری ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔